اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ آل عمران شروع کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں خاص طور پر بنی اسرائیل کے حالات پر تبصرہ تھا۔ یہاں خطاب عمومی طور پر اہل کتاب کی طرف ہے اور اہل ایمان کو حکیمانہ انداز میں تلقین کی گئی ہے کہ وہ ان برائیوں سے دور رہیں جن میں یہ سب گروہ مبتلا رہے ہیں۔ اس صورت میں جن مضامین اور موضوعات کو لیا گیا ہے ان کا خلاصہ یہ ہے کہ اہل کتاب کو سمجھایا گیا ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام دنیا میں ایک ہی مقصد کے لیے تشریف لائے۔ اس سلسلہ کی کڑی یہ آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو فطرت اللہ کے مطابق ایک ہی دین حق کی طرف بلا رہے ہیں۔ اس دین سے ہٹ کر جو بھی راستے اختیار کیے جائیں گے یا دیگر نظریات کو اپنایا جائے گا وہ ان کتب کی روح سے سب غلط ہیں، لہٰذا اس سچائی اور صداقت کو قبول کرو جس کا تم خود اقرار کرتے رہے ہو، اور ان گمراہیوں سے دور رہو جن پر بنی اسرائیل اور دوسرے اہل کتاب مبتلا ہو کر تباہ و برباد ہوئے اور اللہ کے عذاب کے مستحق قرار دیا گیا۔ دوسرا گروہ اہل ایمان کا تھا۔ ان کو بھی خاص طور پر تلقین کی گئی ہے کہ تذکیر کے ذریعے سے ان برائیوں سے دور رہنے کی ہدایت کی گئی ہے جن میں پہلی امتیں مبتلا رہیں، اور ان کو اپنی نئی حیثیت یعنی خیر امت کے لقب سے نوازا گیا اور دنیا اور آخرت کے دونوں کے فرائض اور ذمہ داریوں سے آگاہ فرمایا۔ تو اس صورت کے آخر میں ان تمام واقعات کے اسباب و نتائج پر تفصیل سے تبصرہ کیا گیا ہے جو اہل ایمان کو غزوہ بدر اور غزوہ احد میں پیش آئے، اور ان کو بتایا گیا ہے کہ مسلح جماعت اور خیر امت کی حیثیت سے اس کو دنیا میں کس طرح رہنا ہے اور منافقین کے ساتھ ان کا رویہ کیسا ہونا چاہیے جو ان کے اور اللہ کی راہ میں طرح طرح کی رکاوٹوں کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ تو چلیے اب ہم شروع کرتے ہیں سورہ آل عمران۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ الف لام میم، اللہ جو معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر سچی کتاب نازل کی گئی جو پہلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ نزل علیک الکتاب، نازل کی گئی آپ پر کتاب، بالحق کے حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، مصدق اللہ، وہ تصدیق کرتی ہے، ما بین یدیہ، جو تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق کرتی ہے، یعنی توریت اور انجیل کی۔ وانزل التوریت، اور اللہ تعالیٰ نے نازل کی توریت، والانجیل، اور انجیل، توریت اور انجیل اللہ تعالیٰ ہی نے نازل کی، من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان۔ تو پھر پہلے تو اللہ تعالیٰ نے توریت اور انجیل اتاری، پھر قرآن جو حق اور باطل کے درمیان تو فرق کرنے والا ہے، یعنی حق اور باطل کو الگ الگ کر دینے والا ہے، وہ نازل کیا۔ یہ قرآن کے متعلق کہا گیا ہے، ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب عظیم، بے شک جو لوگوں نے انکار کیا اللہ کی آیات کو تو ان کو سخت عذاب ہوگا۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ زبردست انتقام لینے والا ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، تو اللہ سے کوئی بھی بات پوشیدہ نہیں ہے، اور نہ زمین میں پوشیدہ ہے نہ آسمان میں پوشیدہ ہے۔ وَالَّذِي يُصَوِّرُكُم فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ،
وہی تو ہے جو صورتیں بناتا ہے تمہاری جس طرح سے وہ چاہتا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹ میں۔ تو انسان کو یہ پیدائش کے بعد اس کی روحانی فلاح اور سعادت کی صورت گری بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، کیونکہ وہ انسانی فطرت کو جیسا جانتا ہے کوئی اور نہیں جان سکتا، اور نہ انسان خود اپنی حقیقت کا صحیح ادراک کر سکتا ہے، لہذا اس کی رہنمائی پر اعتماد کرنا ہی چاہیے۔ دوسرا یہ کہ جب انسان کا پیدا ہونے والا ہوتا ہے تو ماں کے پیٹ میں جملہ مراحل تک سب اس کی ضروریات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ پوری کرتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ دنیا کی زندگی میں انسان کی روحانی فلاح کا کام نہ کرے، جب پیدائش سے پہلے وہ سب کچھ اس کے لیے کرتا ہے تو پیدائش کے بعد بھی تو وہی کرے گا نا۔ انسان سب سے زیادہ اسی کی رہنمائی کا محتاج ہے۔ وَالَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہی تو ہے اللہ جس نے نازل کی تم پر کتاب جس میں کہ پکی آیات ہے، ہن ام الکتاب، اور اصل کتاب بھی وہی ہے، وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور دوسری بعض ملتی جلتی متشابہ آیات بھی ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، تو پھر وہ لوگ جو کہ اللہ فرما رہے کہ وہ لوگ جو کہ جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے نا، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، تو جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے وہ کیا کرتے ہیں، وہ انہی آیات کے پیچھے لگے رہتے ہیں جو متشابہ ہوتی ہیں۔ کیا کرنے کے لیے؟ فتنہ پیدا کرنے کے لیے، ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تاویلہ، اور اس کی تاویل کو ڈھونڈتے رہتے ہیں اور فتنہ پیدا کرتے رہتے ہیں۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، لیکن کوئی بھی اس کی تاویل کو نہیں جانتا سوائے اللہ کے، وہ ایسے اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ اللہ نے تو فرمایا کہ متشابہ جو آیات ہیں تو ان کا جو معنی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتائے۔ تو متشابہ سے مراد وہ باتیں ہیں جن کا تعلق عقل و حواس کے حقائق سے ہے، کیونکہ انسان کے لیے علم و حواس کے ذریعے ان کا ادراک ممکن نہیں۔ مثلا خدا کی ہستی، مرنے کے بعد کی زندگی، عالم آخرت کے احوال، عذاب و ثواب کی حقیقت وغیرہ وغیرہ، کیونکہ انسان اپنی زندگی کا راستہ متعین کرنے کے لیے جب تک کائنات کی حقیقت ہو، ان کے آغاز و انجام اس کو نہ پالے، اس میں انسان کی حیثیت ایک ایسے ہی ہے جیسے دوسرے بنیادی امور کی باتوں سے اپنی عقلی سطح کے مطابق کم از کم ضروری معلومات نہ جان لے تو وہ اپنی ذات اور دنیا میں اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، تو اللہ کے سوا کوئی بھی اس کی تاویل کو نہیں جانتا۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اور جو کمال رکھتے ہیں علم میں
جو دسترس رکھتے ہیں وہ لوگ، یقولون وہ کہتے ہیں آمنا بہی، ہم اس پر ایمان لے آئے، کلن من عندنا ربنا، یہ سب ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے، وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور نصیحت تو صرف اہل دانش ہی قبول کرتے ہیں، یعنی عقل مند لوگ ہی قبول کرتے ہیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، تو انہوں نے وہ پھر یہ دعا مانگتے ہیں کہ ہمارے رب نہ تو کجی پیدا کر ہمارے قلوبنا، ہمارے دلوں میں، بعد إذ هديتنا، اس کے بعد جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی، اس کے بعد ہمارے دلوں میں کجی پیدا نہ کرنا، وہب لنا، اور عطا فرما ہمیں من لدنک رحمہ، اپنے پاس سے رحمت عطا فرما۔ انک انت الوہاب، بے شک تو ہی عطا کرنے والا ہے، یہ وہ دعا کرتے ہیں ایمان والے۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے ہمارے رب بے شک تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو اس دن جس میں کوئی شک نہیں، یعنی روز قیامت تو سب لوگوں کو جمع کرے گا جس میں کوئی شک ہی نہیں۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے نا کہ سب کو جمع کرے گا، تو اللہ تعالیٰ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، یہاں کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ کافر ہیں نا، ان کے کچھ بھی کام نہ آئے گا، ان کے مال اور نہ ان کی اولاد اللہ کے عذاب سے ان کو بچانے کے لیے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْوَقُودُ النَّارِ، اور وہی لوگ ہیں جو کہ آگ کا ایندھن ہے، انہیں لوگوں کو اللہ آگ کا ایندھن بنائے گا۔ کَذَّبَ آلُ فِرْعَوْنَ، ان کا حال بھی فرعونیوں اور ان سے پہلے لوگوں کا سا ہوگا، ان کا حال بھی ویسے ہی ہوگا جیسے فرعون کا ہوا اور ان سے پہلے لوگوں کا ہوا۔ کذبوا بآیاتنا، انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے بھی ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ اللہ فرما رہے ہیں انہوں نے بھی ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ فأخذهم اللہ بذنوبہم، پھر پکڑ لیا اللہ نے ان کو ان کے عذاب کی وجہ سے۔ واللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ کل، تو یہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ فرما رہے ہیں کل للذین کفروا، آپ کہہ دیجئے کافروں سے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کافروں سے کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ، کہ تم دنیا میں بھی عنقریب مغلوب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی جہنم کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ قَدْ كَانَ لَكُمْ آیَةٌ، تو بے شک اس میں تمہارے لیے نشانی ہے۔ کس میں؟ فی فئتین، جب دو گروہ التقاطا، آپس میں آمنے سامنے ہوئے، یعنی جب لڑائی شروع ہوئی۔ فئاتن تقاتلو، ایک گروہ لڑ رہا تھا، فئاتن ایک گروہ، تقاتلو لڑ رہا تھا، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ دو جماعتیں تھیں نا، جب وہ لڑنے کے لیے آمنے سامنے ہوئیں تو یہ بدر کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ اخرى، ایک تو گروہ جو تھا وہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا، اور دوسرا جو تھا کافرہ تو یرونہم مثلہم رأی العین، اس میں دوسرا گروہ جو تھا وہ کافر تھا،
تو جو کافروں کو نا، مسلمان جو تھے ان کو، کافر جو تھے وہ ان کو اپنی آنکھوں سے اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ جس کی مدد چاہتا ہے اپنی فتح سے یا اپنی نصرت سے، جس کی بھی مدد چاہتا ہے کرتا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخیل المسومۃ والانعام والحرث ذلک متاع الحیاۃ الدنیا واللہ عندہ حسن المآب۔ تو خوشنما کر دی گئی لوگوں کے لیے حب الشہوات، محبت خواہشوں کی چیزوں کی محبت اللہ نے خوبصورت کر دی گئی، اللہ نے خوبصورت کر دی۔ کون سی خواہشوں کی محبت تھی؟ عورتوں کی، من النساء، اور بیٹوں کی، اور جمع شدہ ڈھیر جو انہوں نے جمع کیے ہوئے تھے، سونے اور چاندی کے ڈھیر، اور گھوڑے، نشان لگے گھوڑے یعنی عمدہ گھوڑے، والانعام والحرث، اور مویشی اور کھیتیاں۔ تو یہ ذالک کا متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی ہی کی زینت ہے، واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ کے پاس جو ہے اچھا ٹھکانہ ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے خواہشوں کی چیزوں یعنی عورتیں اور بیٹے اور چاندی اور سونے کے بڑے بڑے ڈھیر جو انہوں نے جمع کر رکھے ہیں اور کر رکھے تھے، نشان لگے گھوڑے اور مویشی اور کھیتی باڑی، یہ سب اللہ تعالیٰ نے خوبصورت کر کے دکھائے ان کو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ان کو نا خوبصورت معلوم ہوتی ہیں یہ سب چیزیں، لیکن جو اللہ کے پاس ہے اس کا تو کوئی نعم البدل ہی نہیں۔ تو اللہ کے پاس جو ہے یہ بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ کل انبئکم، تو اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ ان لوگوں کو کہہ دیجئے، کیا میں تمہیں بتاؤں بے خیر من ذالکم، ان سب سے اچھا کیا ہے؟ کون سی اچھی چیز ہے ان سب سے؟ للذین اتقوا، جن لوگوں نے پرہیزگاری اختیار کی، عند ربہم، ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے، جنت تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، تو ان کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وازواج مطہرات ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد، تو اور پاکیزہ عورتیں ہوں گی ان کے لیے، سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی خوشنودی انہیں حاصل ہوگی، اور اللہ نیک بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو لوگ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم ایمان لے آئے، سو ہم کو ہمارے گناہ معاف فرما اور دوزخ کے عذاب سے ہمیں محفوظ رکھ، الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں صبر کرنے والے ہیں،
مشکلات میں صبر کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں اور قانتینہ فرما بردار ہیں اللہ کے، منفقینہ اور خرچ کرنے والے ہیں، اور صبح کے وقت اللہ سے مستغفرینہ معافی مانگنے والے ہیں، بالاسحار صبح کے وقت، صبح کے اوقات میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا، اللہ گواہی دیتا ہے اس کی کہ وہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ خود گواہی دے رہا ہے اپنے اوپر، واللہ ملائکاتہ، اور اس کے فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اولو العلم، اور علم والے بھی، قائماً بالقسط، قائم ہیں انصاف پر، گواہی دینے کے لیے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، وہی ہے غالب اور حکمت والا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اور اس دین اسلام ہی اللہ کے نزدیک دین ہے۔ دین تو اللہ کے نزدیک صرف دین اسلام ہی ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور اختلاف کیا ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی، إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، جب ان کے پاس علم آ گیا نا، تو علم آنے کے بعد انہوں نے اس سے اختلاف کیا، بغیانً بینہم، آپس کی ضد کی وجہ سے۔ حالانکہ ان کے پاس علم آ گیا تھا تو پھر ضد کرنے کی کیا ضرورت تھی، آپس میں ضد کی وجہ سے انہوں نے جو اختلاف کیا نا، وہ ضد کی وجہ سے کیا۔ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اور جو شخص انکار کرے گا اللہ کی ایات سے تو بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ فَإِنْ حَجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ فَمَنْ اتَّبَعَنِ، اور اگر وہ جھگڑا کرے آپ سے تو آپ کہہ دیجئے اسلمت وجہیہ للہ، میں تو جھکا دیا میں نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے، اور ومن اتبعان، اور انہوں نے بھی اپنا چہرہ اللہ کی طرف جھکا دیا جو کہ میری پیروی کرتے ہیں۔ وَقُلْ، اور آپ کہہ دیجئے لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، جن کو کتاب دی گئی ان سے کہہ دیجئے، وَالْأُمِّيِّينَ، اور ان پڑھوں کو بھی کہہ دیجئے، أَسْلَمْتُمْ، کیا تم اسلام لاتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، اگر وہ اسلام لے آئیں، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو بے شک انہوں نے ہدایت پا لی۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ نہ اسلام لائیں، منہ موڑ لیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو آپ پر تو پھر اللہ کا پیغام پہنچا دینا، آپ کا فرض جو ہے نا انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہی آپ کا فرض ہے۔ یہ نہیں کہ آپ ہر ایک کو پکڑ کر زبردستی مسلمان کریں، یہ تو ہدایت تو اللہ نے دل میں ڈالنی ہے نا۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ دیکھ رہا ہے اپنے بندوں کو۔ جزاک اللہ۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی کل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ جزاک اللہ۔ میری یہ اسلامک ویڈیوز، قرآن کی ویڈیوز زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان سے استفادہ حاصل کر سکیں اور ہدایت کی راہ پائیں۔ اللہ ان سب کو ہدایت کا راستہ دکھائے۔ جزاک اللہ۔